ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقون، اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بتاؤ میرے بندو ام خلقوا السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو؟ اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر عقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے، تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو، زمین آسمان تم نے نہیں بنایا، تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے۔ یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا۔ اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا بغیر بنانے والے کے بنا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن بنانے والا کون ہے؟ یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ ان ربکم اللہ، اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا زمین کو، اسی نے بنایا آسمان کو۔ زمین کو حکم دیا وہ بچتی چلی گئی، والارض فرشناہا، آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا، والسماء رفعہا، چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے۔ کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کو روشن کر دیا۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، روشنی بنا دی، نور بنا دیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا۔ یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا۔ تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ، آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو آگ دینے والا اللہ۔ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی حرارت ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناہا، آسمان بنایا اللہ نے، والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بادلوں کو جمع کیا اللہ نے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالیٰ نے، یصیب بہ من یشاء، بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے، ویصرفہ عن من یشاء، زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالیٰ نے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے، اس میں سے دانہ گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے، چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے، والجبال اوتادا والجبال ارساہا، میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا، ھذا ملح اجاج، کڑوا بدبودار، ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان، وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا۔ سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بخارات بناتا ہے، یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں
بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے، اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے۔ بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اوپر سورج کی آگ آتی، اس کو گرمانا شروع کرتی ہے، وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعاعیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے، زمین ہلاک ہو جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاعوں کو راستہ دے، اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے اور ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے، جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو، گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں۔ تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر زمین پر آ کر حملہ آور ہوں، اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا، برقرار رکھنا، آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے، ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے، بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے، بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے۔ اس کو ناپ کر تول کر بنانا یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے۔ وما ننزله الا بقدر معلوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا، وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے، میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے۔ ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے۔ میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے، یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے، ہڈی کیسے بن جاتا ہے، پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں، بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے، چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسیپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں۔ یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی۔ یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ پانی کا نطفہ یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے، یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے، اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے، یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے، اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے۔ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے اور تارے ہی تارے، تارے ہی تارے۔ اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے، پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔
زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے